جب 19 رمضان کو مسجد کوفہ میں امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی آذان گونجنے لگی تو پوری کائنات میں غم چھا گیا، در و دیوار چیخنے لگے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام انسانوں سے کہنے لگے کہ اے انسانوں، آج آخری مرتبہ علی کی آواز سن لو۔ مولا علی علیہ السلام مسجد میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ جیسے ہی آپ سجدے میں گئے تو بدبخت عبد الرحمن ابن ملجم نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے آپ کے سر مبارک پر وار کر دیا۔ مسجد میں کوہرام مچ گیا اور لوگ دوڑ کر آنے لگے۔ اسی حالت میں مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، حسن، یہ نماز فجر کا وقت ہے، پہلے نماز مکمل کراؤ، پھر مجھے دیکھنا۔ پھر امام حسن ابن علی علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور مسجد میں موجود تمام مسلمانوں نے نماز ادا کی۔ جب نماز ختم ہوئی تو لوگوں نے ابن ملجم کو پکڑ کر مولا علی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ اسی دوران کچھ لوگ شہد کا شربت بنا کر لے آئے۔ جب مولا علی علیہ السلام اپنے قاتل کو دیکھا تو فرمایا، یہ شربت مجھے نہیں بلکہ میرے قاتل کو پلاؤ، اس نے مجھ پر ایک ہی وار کیا ہے، اس پر بھی ایک ہی وار کرنا۔ اگر یہ بچ جائے تو اسے چھوڑ دینا، اور اگر مر جائے تو اس کے جسم کے ٹکڑے نہ کرنا، کیونکہ میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ کے نزدیک بدترین انسان وہ ہے جو مرنے والے کے جسم کے ٹکڑے کرے۔ یہ سن کر آپ کے چاہنے والے زار و قطار رونے لگے۔ پھر مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، حسن، حسین، عباس، مجھے گھر لے چلو۔ جب آپ گھر کے قریب پہنچے تو فرمایا کہ لوگوں سے کہہ دو وہ واپس اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ کسی نے عرض کیا، یا امیر المومنین، یہ سب آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کو اس حالت میں کیسے چھوڑ دیں؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ میرے گھر والوں تک میری شہادت کی خبر پہنچ چکی ہے، اور میری بیٹی بہت رو رہی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے چاہنے والوں کے سامنے اس حالت میں ہو۔ گھر پہنچنے پر سب گھر والے رو رہے تھے۔ آپ سب کو صبر کی تلقین کر رہے تھے، اور فرمایا کہ میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی مجھے خبر دے دی کہ اے علی، میری امت تمہیں رمضان کے مہینے میں مسجد میں شہید کرے گی۔ جب طبیب آیا اور زخم دیکھا تو کہنے لگا کہ تلوار میں زہر تھا اور زہر پورے جسم میں پھیل چکا ہے۔ مدینہ کے بچے اپنے اپنے حصے کا دودھ لے کر آئے اور کہنے لگے، یا علی، یہ ہمارا حصہ ہے، آپ پی لیں، ہم ایک مرتبہ یتیم ہو چکے ہیں، دوبارہ یتیم نہیں ہونا چاہتے۔ رمضان گزری، پھر 20 رمضان کی رات آئی۔ مولا علی علیہ السلام مسلسل اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ پھر فرمایا، اب مجھے کسی چیز کی فکر نہیں، کیونکہ فرشتے مجھ سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں۔ پھر صبح کے وقت آپ نے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا، حسن، میرے چاہنے والوں کو بلا لو تاکہ وہ آخری دیدار کر لیں۔ جب لوگ آئے تو آپ نے فرمایا، پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو، کیونکہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ کل تم افسوس کرو کہ کاش ہم کچھ اور پوچھ لیتے۔ پھر آپ نے اپنی وصیت فرمائی اور فرمایا، میرے بعد اس خاندان کا وارث میرا بڑا بیٹا حسن ہے، اس کی اطاعت کرنا، اور حسن، لوگوں میں محبت اور امن کا پیغام دیتے رہنا۔ کوشش کرنا کہ مسلمان کا دشمن نہ بنے۔ یتیموں کا خیال رکھنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، قرآن کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ یہی تمہارے دین کا ستون ہے۔ اور فرمایا، اگر میری شہادت ہو جائے تو میرے قاتل کو صرف ایک ہی ضرب لگانا، اگر وہ بچ جائے تو اسے چھوڑ دینا، اور اگر مر جائے تو اس کے جسم کے ٹکڑے نہ کرنا۔ پھر عباس کو دیکھ کر فرمایا، عباس، تمہیں میں نے کربلا کے لیے اللہ سے مانگا ہے، آج سے حسین تمہارا آقا ہے۔ پھر امام حسین ابن علی علیہ السلام کو دیکھ کر فرمایا، حسین، تمہیں کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا، تمہارے ساتھی اور بچے بھی شہید ہوں گے۔ اسی دوران آپ نے فرمایا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پھر مسکرا کر فرمایا، میری ماں حضرت فاطمہ زہرا اللہ علیہا مجھے لینے آ گئی ہیں۔ یہ کہہ کر مولا علی علیہ السلام نے آنکھیں بند کر لیں اور شہادت پا لی۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کے جنازے میں کسی کو شریک نہیں کیا گیا۔ پیچھے سے حسن اور حسین نے جنازہ اٹھایا اور آگے سے فرشتے لے کر چل رہے تھے۔ جنازہ ایک ویران جگہ پر رکا۔ وہاں ایک پتھر تھا، جب اسے ہٹایا گیا تو نیچے قبر تیار تھی۔ اس پر لکھا تھا، یہ قبر اللہ کے ولی علی ابن ابی طالب کے لیے اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے تیار کی ہے۔ سلام ہو شیر خدا مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام پر، سلام ہو حیدر کرار پر۔